الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہم ہفتے میں 2 دن بدھ جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور شب جمعہ کا درود پاک بھی آپ کی خدمت میں نے پڑھا ہے، اس لیے بھی پڑھا ہے کہ الحمدللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں اور ساتھ میں آپ کو یاد بھی آ جائے کہ آج شب جمعہ کا درود پاک آپ کو بھی پڑھنا ہے الحمدللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، رب عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ بڑی سعادت مندیاں ہیں اور اچھی ساعتیں، اچھا وقت الحمدللہ شب جمعہ کا شروع ہو چکا ہے، تو ضرور بالضرور درود پاک بھی پڑھیں، یاسین شریف بھی پڑھیں، اور انتہائی اہم اعلان یہ کہ انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان المبارک میں آپ پروگرام روحانی دنیا رات 12 سے 1 بجے تک ہفتے اور اتوار کی رات کو دیکھا کریں گے۔ تو جو ابھی سن رہے ہیں وہ یاد کر لیں، جو بعد میں سنیں گے وہ بھی یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری ملاقاتیں رمضان میں بھی ہوں گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسری چیز یہ، کاپی پینسل لازمی طور پہ اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف لکھ سکیں، اسم اعظم بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی لکھ لیا کریں، اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ الحمدللہ رابطے میں رہیں گے تو اللہ کی عطاؤں سے بہتری ہوگی، اور کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ کے نام سے میرا یوٹیوب اور فیس بک ہے، تو اس کو بھی جوائن کر لیں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، ہم انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بابا جی، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا جی بابا جی، میں ادیبہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ ادیبہ؟ جی جی جی، الف دال ادیبہ۔ بالکل ٹھیک ہے، امی کا نام بتائیں۔ امی کا نام صفیہ بیگم۔ صفیہ بیگم، مسئلہ بتائیے۔ میں استخارہ کروانا چاہ رہی ہوں جی جی، رشتے کے لیے۔ نام بتائیں۔ جی ان کا نام ہے محمد نفیس علی۔ محمد نفیس نصیر، نون سے یہ سے نفیس علی۔ نفیس علی، محمد نفیس علی کی امی کا نام؟ کنیز فاطمہ۔ کنیز فاطمہ، رشتہ ہو گیا یا آیا ہوا ہے؟ نہیں ہے، کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی پہلے سے شادی بھی ہے لیکن وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اس وقت بند کر دیا کریں
جب آپ کی کال لگ چکی ہے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میری آواز آپ تک نہیں آ رہی، اور آپ نے اپنا ٹی وی کی آواز کھولا ہوا. میں نے بارہا عرض کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی آواز اس وقت بند کر دیں جب آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کی کال لگ گئی ہے. السلام علیکم. جی میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں نام پوچھنا بتائیے. چاہتی ہوں. منیر احمد. منیر احمد کی امی سعیدہ. سعیدہ. مسئلہ کیا ہے؟ جی میری بھی شادی کو 3 مہینے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت پریشان کرتے ہیں میرے ہسبینڈ. ان کا نام بتائیں. اب وہ منیر احمد. سوری، اپنا نام بتائیں اور اپنی امی کا. میرا نام سائرہ ہے اور میری امی کا نام فریدہ ہے. پریشانی فریدہ بانو. پریشانی کس طرح کی دیتے ہیں؟ مطلب کوئی خرچے ورچے میں تنگ کرتے ہیں یا مار پیٹ کرتے ہیں کیا؟ ذہنی ٹارچر بھی، جسمانی ٹارچر بھی، بس بہت اللہ پریشان آسانی کرتی عطا ہیں. میری ساس بھی، میرے ہسبینڈ بھی. بس اللہ آسانی عطا فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال بابا جی، میرا ایک مسئلہ ہے کہ 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی، تو 5 سال کے بعد بچی ہوئی تھی، تو ابھی پھر اس کی عمر بھی 3 سال ہو گیا، تو کوئی امید نہیں ہے. 4 نام بتائیے. 4 نام بتائیں. وائف کا نام، ان کی امی، اپنا اور اپنی امی. میری وائف کا نام ہے عشرت بی بی. عشرت بی بی. جی. ان کی امی؟ ان کی امی گلنار بی. گلنار. جی. اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی زمان. علی زمان بھائی. آپ کی امی؟ حاجرہ بی بی. حاجرہ. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالی. ضرور بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے. نام بتائیے امی کا اور بہن کا. ماں کا نام غلام فاطمہ. رشتے آتے ہیں، ہاں کر جاتے ہیں، اچھا، لیکن بہن کا نام تو بتائیے. بہن کا. بہن کا نام مہوش. میری والدہ مہوش کا بنت نام غلام فاطمہ. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور بابا جی کہاں میرا سے؟ مسئلہ ہے، میری طلاق ہو گئی وائف کے ساتھ، تو میری ایک بچی ہے. جی. اس نے میرے پہ کیس کیا ہوا. ہوں. وہ خواہ مخواہ میرے پہ اس نے 2-3 کیس بنائے ہوئے ہیں. وہ بہت مسئلہ ہے. اچھا میں شادی بھی کر لی ہے. اچھا، اس نے شادی بھی کر لی. بچی آپ کے پاس ہے اس کے پاس ہے؟ بچی اس کے پاس ہے. وہ عدالت میں جا کے میرے کو بہت اچھا، نام بتاؤ، اپنا نام بتاؤ. محمد آصف. آصف. امی کا نام؟ عنایت بی بی. عنایت بی بی. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی فیصلہ آباد سے بات کر رہے ہیں. زینب نام ہے. تو 1.5 سال ہو گیا شادی نہیں ہوئی، اور شادی ہوگی یا اولاد نہیں ہوئی. اچھا زینب. اپنی امی کا نام بتائیے. نادرہ. کیا؟ نادرہ. نادرہ. اور شوہر کا نام؟ ولید. ولید کی امی؟ نائلہ. نائلہ. جی. نائلہ. اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیضان. فیضان کی محمد امی؟ فیضان. ثنا بی بی. ثنا بی بی. جی. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2.25 ماہ کا ہونے والا ہے، پر بولتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا ہے، بالکل بات نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا اور ہوں پھر انشاءاللہ تعالی. ایک مسئلہ ثنا کا ہے. ثنا کی والدہ کا نام شاہدہ بیوی ہے. صحیح ہے. اس کی پہلے اولاد بھی تھی، تو وہ اب اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے. کافی علاج مطلب فیضان کی عمر، فیضان کی عمر تو 2 ہی سال ہے نا، تو کتنے علاج کرا لیے اس دوران؟ یہ فیضان کی امی نہیں ہے، یہ اچھا اور ہے ثنا. تو اچھا. اس کی پہلی اولاد ہوئی تھی تو فوت ہو گئی تھی. اب یہ کافی دوائیاں اچھا وغیرہ ہر ثنا طرح کا بنت علاج. شاہدہ بتایا نا؟ جی جی شاہدہ. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. سمجھ گیا ہوں مسئلہ. اللہ کریم کرم فرمائے انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال بابا میں شگفتہ بات کر رہی ہوں سکھر سے. جی فرمائیے. جی میرے دو مسئلے ہیں. ایک میرا خود کا مطلب میرا نام شگفتہ ہے اور میری والدہ کا نام خالدہ ہے. ٹھیک ہے. تو میرے کہیں سے بھی مطلب رشتے آتے ہیں تو گھر پہ ہاں کر جاتے ہیں, بعد میں راستے میں بھی بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر دوبارہ دوسرا جواب مسئلہ نہیں بتاؤ. آتا. اور دوسرا مسئلہ میرا بھائی ہے شہباز. تو وہ امی مطلب کہنا نہیں مانتا, نافرمانی بہت کرتا ہے, گھر میں توڑ پھوڑ کرنا, امی سے بات نہیں کرنا. چلو میں بتاتا ہوں, دونوں کے لیے بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ریاض احمد چوہان ہے. ریاض بھائی امی کا نام بتائیے. سکینہ بی بی ہے. ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ میں بیمار ہوں کوئی پچھلے 5-6 ماہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی مجھے عطا فرمائے. ہارٹ اٹیک ہوا تھا, پھر ابھی کمزوری بہت زیادہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے, اس کی شادی ہوئی تھی اور پھر وہ ٹوٹ گئی, اور اس کی شادی کے لیے ہم سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام نعمان ہے. نعمان کی احمد والدہ اور شاہینہ کوثر. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں, کالز کا سلسلہ چل رہا ہے, مزید کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ کچھ کالز کے بعد آپ کو وظائف لکھواؤں گا, اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, تو ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام ہو تو آپ رابطہ کر سکیں, کوئی استخارہ ہو, کوئی معلومات ہو روحانیت کے حوالے سے, انشاءاللہ آپ کو معلومات فراہم کر دی جائے گی. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا میری پوتری ہے مائرہ. مائرہ کی والدہ؟ اس کی مائرہ ماریا. ماریا, ٹھیک ہے. کیا مسئلہ 6 ہے؟ سال کی ہے, پتہ نہیں اس کو ایسا اسکول میں ڈر گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی. ابھی بات بھی نہیں کرتی, کھانا بھی کم کھاتی ہے, گھومتی رہتی ہے سارا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ بابا صاحب میں نگینہ بٹ بات کر رہی ہوں. اور میری بیٹی نام منگل کے دن پیدا ہوئی ہے. میں نے اس کا نام لائبہ نور رکھا ہے, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نام اس کے لیے بہتر ہے کہ منگل کے جو دن کے حروف ہیں نا, وہ ہیں توا یا کاف لام, اور لام سے آپ نے لائبہ رکھا ہے. بہت اچھا نام ہے. رب کریم اس کے لیے برکتیں فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنے بھائی کا استخارہ کرنا ہے. نام بتائیے. ان کا نام شعیب ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے نصرت جہاں. شعیب نصرت جہاں. مسئلہ کیا ہے؟ ان کا رشتے میں رکاوٹ ہے, رشتہ دیکھ بھی لیتے ہیں, دونوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے, لڑکے والے بھی ہاں کر دیتے ہیں, لڑکے والے بھی, لیکن ہو نہیں پا رہا. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے, رب کریم کرم فرمائے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں, پھر جوابات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ بابا جی میرے بھائی کا نام ہے کاشف. کاشف کی امی؟ صفیہ. صفیہ. مسئلہ؟ بابا جی میرے بھائی ہے نا 2 کماں ہو گئے ہیں, وہ استنبول گئے ہیں ویزٹ پہ, تو ادھر کے ان کے پیپر نہیں بن رہے. کہاں کاشف کہاں ہے؟ استنبول میں؟ جی بتا دے پیپر بن جائیں گے کہ نہیں, یا وہ آگے دوسرے ملک میں چلے جائیں, یونان وغیرہ میں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. میں ضرور بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں, آپ پریشان نہ ہوں, اور کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیں. انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے, اور وظائف آپ کو لکھوا رہے ہیں تو ضرور نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھیے گا. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہت کرم ہوگا. ادیبہ بنت صفیہ محمد نفیس علی بن کنیز فاطمہ. میری بہن آپ نے رشتے کے متعلق پوچھا ہے, اور یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ وہ شادی شدہ بھی ہیں. دیکھیں اس کا کوئی استخارے سے تعلق نہیں ہوتا کہ کوئی شخص شادی شدہ ہے اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. استخارے سے اس کا تعلق نہیں ہے. استخارے کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ ان 2 ناموں کے ساتھ جو
رشتے کا استخارہ کیا جا رہا ہے، یہ بہتر ہے یا نہیں؟ میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب نہیں ہے اور اس کے ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ منیر احمد بن سعیدہ سائرہ بنت فریدہ بانو، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 6-7 مہینے شادی کے اور لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، سسرال والے بہت تنگ کرتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ستاروں کا معاملہ جو بہت اچھا ہے، شاید کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں پا رہی ہے آپ کی۔ سلام قولا من رب الرحیم، ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھیں۔ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے سسرال والوں سے محبت کے لیے تعویذات بھی منگوا لیں تاکہ آپ کا گھر سکون سے چلتا رہے، رب کریم عافیت عطا فرمائے۔ عشرت بی بی بنت گلنار بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ایک بچی ہے 5 سال کی، اس کے بعد اولاد نہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، خط لکھ کر یا میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوائیے گا اولاد کے لیے، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا اور مزید اولاد نصیب ہو جائے گی۔ مہوش بنت غلام فاطمہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 351 مرتبہ 351 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ محمد آصف بن عنایت بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ وائف کو طلاق دے دی، بچی بھی اس کے پاس ہے مگر وہ کیس پہ کیس کیے جا رہی، بہت تنگ کر رہی ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 171 مرتبہ 171 ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا، عافیت ہو جائے گی۔ زینب بنت نادرہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 1.5 سال تقریباً ہوا ہے آپ کی شادی کو، اولاد نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 336 مرتبہ یا مصور یا اللہ، یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اور اس کو پیا کریں، ساتھ میں میرے تعویذات ضرور منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ محمد فیضان بن ثنا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 2 سال کا بچہ بولتا نہیں ہے، میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ قوی امید ہے کہ یہ بولنا شروع ہو جائے گا۔ سورہ اخلاص 33 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر اس کے منہ میں دم کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے ثنا بنت شاہدہ کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ثنا بنت شاہدہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، تعویذات ضرور منگوائیے گا اور ثنا کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 551 مرتبہ 551 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ شگفتہ بنت خالدہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، گھر والے بہت پریشان ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد 805 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے بھائی شہباز بن خالدہ کے متعلق پوچھا ہے کہ بہت نافرمان ہے، امی کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گا۔ ریاض احمد، میرے بھائی آپ نے والدہ کا نام سکینہ فرمایا، آپ نے فرمائی 5 ماہ سے بہت بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا، رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ دوسرا آپ نے نعمان کے اور شاہینہ کوثر کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کی شادی کرنی ہے، پہلے کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، میرے علم العادات کے حساب سے بالکل صحیح ہے، شادی کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ مائرہ بنت ماریہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 6 سال عمر ہے، یہ ڈر گئی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے بھی یہ خوف میں کہیں مبتلا ہو گئی اور جھپٹ میں آ گئی ہے۔ اس کے لیے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں اور میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیں، تعویذات اس کو پلانے کے اور گلے میں پہننے کا منگوا لیجئے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نگینہ میری بہن آپ کو میں نے بتا دیا تھا لائیو میں ہی کہ
لائبہ نام آپ نے منگل کے روز جو پیدائش کے حساب سے رکھا ہے بالکل صحیح ہے، رب کریم برکتیں عطا فرمائے۔ شعیب بن نصرت جہاں، میری بہن آپ نے اپنے بھائی کے متعلق جو پوچھا ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، معاملہ بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی بھی دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے رشتے کے لیے دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ کاشف بن صفیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ استنبول ترکی میں ہے، ان کے پیپر آگے جانے کے لیے نہیں بن رہے، میرے علم العادات کے حساب سے آگے کے معاملات ان کے بہتر نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو ترکی سے کسی اور ملک میں جانا پڑے جہاں سے آسانی ہو۔ غالباً مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یورپ کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں اور ترکی سے یورپ کا کام ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال رب کریم آسانیاں عطا فرمائے اور اسباب بنائے۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو چکے ہیں، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام مدیحہ ہے، مدیحہ، امی کا نام حسن پری ہے۔ حسن پری، مجھے وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ہاں کبھی کبھار سانس بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی، مجھے استخارہ نکالنا تھا چھوٹے بچے کا۔ کیا بچے کا مسئلہ ہے؟ نام بتاؤ۔ 13 مہینے کا بچہ ہے اور مطلب جب سے اس کا نام تو بتا دیجئے، جی نام بتائیں بچے کا۔ بچے کا نام ہے حمزہ اور اس کی ماں کا نام ہے ثنا۔ ثنا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا 6 مہینے کا ہے اور اتنا بیمار ہے، اب یہ نہیں پتا گھر میں کچھ ہے اور سمجھ لیں 2 دفعہ موت کے منہ سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے، اور زندگی بخیر رہی تو رمضان میں 12 سے 1 پروگرام میں ملاقاتیں انشاءاللہ ہوا کریں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان الحمدللہ عز و جل بہت قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، تو ماہ رمضان کی عبادتوں کو خوب اچھی طریقے سے بجا لائیے گا، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کیجئے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی ممکن ہو تلاوت کو اپنا شعار بنائیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہوگا۔ تو آج، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے تیسرے سیگمنٹ سے جب ہم آتے ہیں تو اسم اعظم بتاتے ہیں۔ کل کا اسم اعظم تھا شاہد کا، اور آج کا اسم اعظم ہے شاہدہ۔ شاہدہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 315، اور اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا رحیمو یا مجیدو، یا رحیمو یا مجیدو، یا رحیمو یا مجیدو 630 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ شاہدہ کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں، بالخصوص ذکر اللہ کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 1 مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، رب عز و جل اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ جب 630 مرتبہ رب کو اس کے ناموں سے یاد کیا جائے گا تو اس کا ثواب اور اس کی رحمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کے وسیلے سے اپنی زندگی کے مسائل بھی کے اوپر دعا کریں رب کریم کی بارگاہ میں، انشاءاللہ وہ بھی حل ہوں گے۔ رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں اسم اعظم پڑھنے کی اور ذکر اللہ کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بابا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ حاصل پور سے بات کر رہی ہوں، شمائلہ۔ جی، یہ میرے بیٹے کا نام ہے عامر، ضدی بہت ہے، کہنا نہیں مانتا، عمر کیا ہے؟ نقصان کرتا ہے۔ ہاں جی، عمر کیا ہے اس کی؟ اس کی عمر تقریباً ہے 25 سال۔
تو نقصان کس چیز کا کر رہا ہے؟ نقصان کاروبار میں جو نقصان کرتا ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں کراچی جا کے کام کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے کیسا ہوگا؟ آپ کی امی کا نام بھی تو بتائیے۔ میری امی کا نام ہے انوری بی بی۔ انوری، کراچی آنا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں خورشید بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ جی میرا مسئلہ نہیں ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں۔ نام ایک کا بتائیے۔ نام ارم، ایک کا نام ہے ارم، والدہ کا نام ہے خورشید بیگم۔ ٹھیک ہے والدہ کا نام خورشید بیگم۔ جی جی، دوسری کا بتائیے۔ دوسری کا ہے آسما گل اور والدہ کا آسما نام گل۔ خورشید بیگم۔ ٹھیک ہے۔ ارم جو ہے وہ 13 سال شادی کو ہے، بیمار رہتی ہے بہت زیادہ، اور آسما کی بھی بیماری کا ہی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں بول رہی ہوں، میرا نام محمودہ سلطانہ ہے۔ محمودہ سلطانہ۔ میری بیٹی کا نام سارا انعام۔ سارا انعام، مسئلہ سارا کا ہے؟ آج مسئلہ سارا کا ہے، اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس کو پتہ نہیں دماغ کو کیا ہو جاتا ہے، مطلب یہ کچھ اور کام بھی جو نہیں کرتی، بلکہ یہ اپنے آپ کو کہتی ہے اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، مالک مجھے یہ کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ مالک مجھے یہ کہتے ہیں، مالک مجھے یہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری نند ہے، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ نام بتائیے۔ نازیہ، نازیہ۔ نازیہ کی ماں؟ شمیم اختر۔ شمیم اختر۔ کیا ہو گیا ان کو؟ بیمار ہیں؟ جی بیمار رہتی ہیں، پیٹ میں بہت درد رہتا ہے، اور ہے نا ان کی 2 بیٹیاں، تو مطلب وہ اولاد ان کے ہو نہیں رہی ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو کم کر لیں، بہت مختصر وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، پھر ابھی دعا کی طرف بھی چلنا ہے، جلدی سے بتائیے۔ وعلیکم السلام، وزیر علی بات کر رہا ہوں باولپور سے۔ جی وزیر علی بھائی، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، بار بار بولتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو۔ مہربانی مہربانی۔ اچھا، کافی عرصے سے میں نے پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پرائز بانڈ میرا کوئی نہیں نکلا۔ اچھا، وہ آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ حرمت۔ حرمت۔ تو پرائز بانڈ کے وظیفے کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ پرائز بانڈ اگر میں نکلوا سکوں تو میں خود بھی نکال لوں، کوئی بڑا سا ایک۔ بہرحال میں وظیفہ انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے۔ اور جوابات کی طرف چلتے ہیں، اس لیے کہ دعا کی طرف بھی چلنا ہے، تو پہلے جوابات۔ مدیہ بنت حسن پری، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ ایک تو آپ کو وسوسے بہت آتے ہیں، دوسرا آپ کے سانس کا مسئلہ ہے، سانس رکتا ہے۔ وسوسوں کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اور دعا ضرور مانگیں اللہ کی عطاؤں سے، انشاءاللہ بہت کرم ہو جائے گا۔ اور سانس کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79، ام ابرمو امرن فانا مبرمون، 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی میں دم کر کے رکھ لیں، اور یہی دم کے اور پانی پئیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ حمزہ بنت ثنا، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 6 ماہ کا بچہ بہت بیمار ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اور اس کے اوپر دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ عامر بن شمائلہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت ضدی ہے، 26 سال کا بچہ ہے، کاروبار میں بڑا نقصان کر چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ خود مختاری دے دی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب خود مختاری ہوتی تو اس میں نقصان اور نفع بھی ہو سکتا ہے، تو نفع اور نقصان کا تعلق کوئی جادو اثرات سے نہیں ہے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ وہی کام کرنا چاہیے جو کام آتا ہو، ہرگز وہ کام نہ کیا جائے کاروبار جس میں آپ کو تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ تجربہ حاصل کرتے کرتے لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں، اور پھر دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تجربہ، بعد میں کام، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ شمائلہ بنت انوری، میری بہن، آپ نے کراچی آنے کے لیے بھی پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے بالکل صحیح ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ارم
اور عاصمہ گل بنت خورشید کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، طبیعت اچھی ہو جائے گی، اور خط کے ذریعے تعویذات بھی ضرور اثرات کے لیے منگوا لیں۔ سارہ بنت محمودہ سلطانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ اس کا ذہنی مسئلہ، مجھے تو خیر آپ نے جو بتایا اس حساب سے ذہنی مسئلہ ہی لگ رہا ہے، اور علم العادات کے حساب سے بھی اس کا ذہنی مسئلہ ہے، اس کا ذہن بھٹک گیا ہے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ نازیہ بنت شمیم اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور اکثر ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، مزید اولاد بھی نہیں ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 73 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور اولاد کے لیے تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے، اونیئر ہوں گے میرے نمبرز، ان پہ منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا۔ وزیر علی بن حرمت بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پرائز بانڈ رکھیں، کافی عرصے لگ نہیں رہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے گا۔ الحمدللہ عز وجل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہفتے اور اتوار کی رات 12 بجے سے 1 بجے تک پروگرام روحانی دنیا میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی ملاقات رہا کرے گی، اور اس وقت تک کے لیے کوئی کام اگر ہو تو میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ماہ رمضان آ رہا ہے، رب کریم ہمیں اس کو پانے کی توفیق عطا فرما، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے عبادتوں میں خوب ہمیں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔